IMF نے پاکستان کے لیے $1 ارب 29 کروڑ کی کست جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ واشنگٹن میں منعقدہ اجلاس میں $1 ارب 9 کروڑ کی منظوری امدادی پروگرام کے تحت دی گئی۔ باقی $20 کروڑ موسمیاتی تبدیلیوں سے نپٹنے کے منصوبے کے لیے ملیں گے۔ IMF سے $1.3 ارب فوری پاکستان کو ملیں گے۔ بانی PTI کے خلاف غداری کے مقدمے کا امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناءاللہ نے عندیہ دے دیا۔ کہا DGI-SPR نے پریس کانفرنس میں بڑا دو ٹوک پیغام دیا۔ حکومت نے DGI-SPR کے بیان کی تائید کی ہے۔ اس کو مذاق سمجھیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ جلسے میں جو باتیں کی گئی ان کو پیغام مل جائے گا اور بڑی قوت سے ملے گا۔ بڑے فیصلے ان کے حالیہ ٹویٹ اور بہنوں کے بیانات کے بعد ہوئے۔ تحریک انصاف بہت تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ PTI کا انجام بانی MQM سے مختلف نظر نہیں آ رہا۔ عنقریب ایک PTI اڈیالہ اور ایک PTI پاکستان والا معاملہ نظر آ رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لندن میں برطانوی وزارت خارجہ کے حکام سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور چند پاکستانیوں کی حوالگی سے متعلق بھی بات کی اور ان کی طرف سے پاکستان میں انتشار پھیلانے سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ ملاقات میں محسن نقوی کے ہمراہ پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل بھی موجود تھے۔ محسن نقوی نے فارن آفس حکام کو پاکستان کے امیگریشن نظام میں بہتری کے لیے تبدیلیوں سے بھی آگاہ کیا۔ برطانیہ میں موجود سابق فوجی افسر اور یوٹیوبر عادل راجہ کو جج نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے عوامی سطح پر معافی مانگنے کا حکم دے دیا۔ جج نے حکم دیا کہ معافی 28 دن تک عادل راجہ کے ایکس، فیس بک، یوٹیوب اور ان کی ویب سائٹ کے پیج پر موجود رہے گی۔ عادل راجہ کو 22 دسمبر تک ہرجانہ اور عدالتی اخراجات کی مد میں £3,10,000 ادا کرنے ہوں گے۔ عادل راجہ رواں برس اکتوبر میں اپنے خلاف ہونے والا ہتک عزت کا مقدمہ ہار گئے تھے۔ بھارت کسی خود فریبی یا گمان میں نہ رہے، اگلی بار جواب پہلے سے زیادہ بررفتار اور شدید ہوگا۔ تینوں مسلح افواج کے افسران سے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا خطاب۔ کہا سب یہ جان لیں پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے۔ طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ان کے پاس فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت پر آنچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے، بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے۔ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں گے۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی۔ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا۔ کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ ساتھ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے واضح کیا کہ پاکستان کی حفاظت ایمان سے سرشار جانبازوں اور متحد قوم کے پختہ عزم نے رکھنی ہے۔ پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز کو پہلا سلام۔ GHQ میں چیف آف ڈیفنس فورسز کے اعزاز میں گارڈ آف آنر کی تقریب۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مسلح افواج کے دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر۔ اعزازی دستے کی جانب سے مہمان خصوصی فیلڈ مارشل کو جنرل سلامی پیش۔ مہمان خصوصی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اعزازی دستے کا معائنہ بھی کیا۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو کو سلامی دی گئی۔ تقریب میں نیول چیف، چیف آف ایئر اسٹاف سمیت اعلیٰ عسکری افسران کی شرکت۔ پاکستان کو UAE کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا UAE کے قومی دن کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب۔ کہا UAE کی موجودہ قیادت نے متحدہ عرب امارات کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے معاشی استحکام میں اہم کردار ادا کیا۔ UAE کے قومی دن کی تقریب میں شرکت باعث اعزاز ہے۔
پاک انڈونیشیا تعلقات کے نئے دور کا آغاز۔ انڈونیشیا کے صدر پاکستان کے 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے انڈونیشین صدر کا استقبال کیا۔ انڈونیشیا کے صدر کو آمد پر 21 توپوں کی سلامی۔ انڈونیشین صدر چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملیں گے۔